السلام علیکم ویورز، عثمانی اپڈیٹس چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ کرلس عثمان سیزن 2 کی کہانی بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ جیسا کہ آپ نے قسط نمبر 33 میں دیکھا کہ عثمان اور باقی سب بہت خوش دکھائی دیے، لیکن دوسری طرف ارطغرل کی بیماری پہ سب بہت دکھی بھی ہوئے۔ کرلس عثمان سیزن 2 کی ہر نئی آنے والی قسط یہ احساس دلا رہی ہے کہ ڈیرلس ارطغرل کی طرح کرلس عثمان سیریز بھی پوری دنیا میں اپنی کامیابی کا لوہا منوائے گی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگلی قسط میں کون سی بڑی لڑائی شروع ہونے والی ہے، عثمان بے کا اگلا بڑا منصوبہ کیا ہوگا، اور گہاتو آخر عثمان اور بامسی بے کے بارے میں کیا جاننا چاہتا ہے۔ سفید داڑھی والوں کے سربراہ کونیٹ آرکن کا کون سا بڑا پلان ہے، یاولک ارسلان سوگوت میں کیا کرتا پھر رہا ہے، آخر اس کے پیچھے اس کا کیا بڑا منصوبہ ہے۔ آئگل خاتون حاضل خاتون پر حملہ کر کے اسے مارنے کی کوشش کیوں کر رہی ہے، لینا خاتون کون سا بڑا جال بچھانے والی ہے۔ اگر آپ یہ سب کچھ تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کرلس عثمان سیزن 2 کی ہر قسط کا اختتام ایسے سین پر ہوتا ہے کہ اس کے بعد ہر کوئی آگے کی بات جاننے کے لیے بےتاب ہوتا ہے، لیکن قسط نمبر 33 کے اختتام پر تینوں بھائیوں کو اپنے والد ارطغرل بے کے خیمے کی طرف بھاگتے دکھائی دیا ہے۔ قسط نمبر 33 میں کرلس عثمان کی جذباتی اور ایکشن سے بھرپور سینز کا مداحوں کی جانب سے خوب پذیرائی مل رہی ہے۔ کرلس عثمان کی ہر آنے والی قسط مداحوں کے لیے بے شمار سوالات چھوڑ جاتے ہیں۔ سب سے اہم سوال تو یہ ہے کہ کہانی میں آگے کیا ہوگا۔ تو ویورز، ہم اگلی اقساط میں عثمان اور ساوچی بے کو قبیلے کی سرداری کی جدوجہد کرتے اور اپنی طاقت کا بھرپور استعمال کرتے دیکھیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عثمان بے اور ساوچی بے دو گروہوں میں بٹ چکے ہیں اور دونوں اپنے اپنے حساب سے چلتے نظر آئیں گے۔ ساوچی بے اپنے والد ارطغرل بے کی طرف سے دیے گئے سپہ سالاری کے عہدے سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اب تک تو ساوچی بے عثمان کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے اور شاید آگے بھی اسی طرح کرتے آئیں گے، لیکن اس میں پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ ان سب حالات میں بامسی بے اور عبد الرحمن غازی کو عثمان بے کی مدد کرتے اور ان کے ساتھ کھڑا دیکھیں گے۔ ان دونوں کے سائے میں عثمان بے مزید طاقتور ہوں گے۔ اب جب مردوں کی طرف سے گروپ بندی سامنے آئی ہے تو عورتوں کی طرف سے بھی گروپ بندی شروع ہو جائے گی۔ آنے والی اقساط میں ہم لینا خاتون کو حاضل خاتون کے ساتھ مل کر کافی بڑے جال بچھاتے دیکھیں گے۔ یہ سب کچھ وہ اپنے شوہر یعنی ساوچی بے کو سردار بنانے کے لیے کرے گی۔ دوسری طرف بالا خاتون، جو کہ اب تک اکیلے ہی ان سب چیزوں کا مقابلہ کر رہی تھی، اور اب ان کی مدد کے لیے آئگل خاتون اور سیلجان خاتون کی واپسی ہوئی ہے، اور تینوں مل کر لینا خاتون اور حاضل خاتون کی طرف سے ہر آنے والی وار کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گی۔ اب بات کرتے ہیں سفید داڑھی والوں کے سردار کونیٹ آرکن کا۔ کونیٹ آرکن کو جب ان سب حالات کا پتہ لگ جاتا ہے تو وہ ساوچی بے اور عثمان بے کو اپنے پاس بلائیں گے۔ کونیٹ آرکن کو پتہ ہے کہ ارطغرل بے کافی بوڑھے ہو چکے ہیں اور بہت جلد ہی خالق حقیقی سے جا ملیں گے۔ اس سے قبل بھی کونیٹ آرکن ارطغرل بے کو اپنے بیٹوں کو سرداری کے لیے تیار کرنے کا مشورہ دے چکے تھے، لیکن اب کونیٹ آرکن کو خود ارطغرل بے کے دونوں بیٹوں یعنی ساوچی بے اور عثمان بے میں کسی ایک کو سردار کے طور پر تیار کرنا ہوگا، جس کے لیے وہ عثمان بے اور ساوچی بے کو
دونوں کو الگ الگ فرائض دیں گے اور دونوں کی صلاحیت جاننے کی کوشش کریں گے۔ دونوں بھائیوں کے سوچ کا اندازہ کونیٹ آرکن سے ہونے والی پہلی ملاقات سے ہو گیا تھا، جس میں عثمان ریاست بنانے کی بات کرتے ہیں جبکہ ساوچیوے اپنے والد کی زمینوں کو بچانے کی بات کرتے ہیں۔ یاولک ارسلان، جسے گیہاتو اس وجہ سے طاقت دے رہا ہے کہ وہ کائیو کو اور خاص طور پر عثمان بے اور بامسی بے کو اپنے قابو میں رکھ سکے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ یاولک ارسلان بازنطینیوں کے ساتھ اتحاد میں ہیں۔ دوسری طرف وہ سردار اعلیٰ بھی بنا پھرتا ہے، سوگوت میں ترک سرداروں کو اکٹھا کر کے اپنی اطاعت کے لیے راضی کر رہا ہے اور ساتھ ہی میں بازنطینیوں کے ساتھ اتحاد کرنے کا بھی مشورہ دے رہا ہے۔ اب ہم آپ کو اس بات کی تفصیل میں لے کے جاتے ہیں کہ یاولک ارسلان دراصل یہاں پر کیا کھیل رہا ہے اور عثمان بے اچانک یہاں آ کر دعویٰ کیوں بولتے ہیں۔ یہ بات آیا نکولاس سے شروع ہوتی ہے، جو عثمان بے کی فتح کیے ہوئے قلعے یعنی کلوچائے سار کو واپس لے چکا ہے اور اب اس کی نظریں سوگوت پر ہے اور وہ یاولک ارسلان کے ساتھ امن کا ایک برا کھیل کھیل رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آیا نکولا قلعے کی فتح کے بعد سوگوت پر بھی قبضہ کرے گا؟ تو ہم آپ کی توجہ قسط نمبر 34 کے پہلے ٹریلر کے پہلے سین کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ جس میں ذوالفقار درویش کو عثمان بے کے پاس دیکھا گیا ہے، اور یہ ہم پہلے ہی تفصیل سے بتا چکے ہیں کہ نگول قلعے میں عثمان بے کے جاسوس ہیں، اور یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ جاسوس کون ہے۔ تو وہ جاسوس یقیناً آیا نکولا کے منصوبوں سے واقف ہے اور یقیناً اس نے ذوالفقار درویش کے ذریعے عثمان بے کو خبر دی ہوگی کہ سوگوت خطرے میں ہیں، اور جب عثمان بے کو یہ پتہ چلے گا تو وہ بہت غصے میں ہوں گے۔ وہ سوگوت جائیں گے اور یاولک ارسلان اور بازنطینیوں کے منصوبوں کو کچل دیں گے۔ ویورز، اب بات کرتے ہیں کہ گیہاتو یاولک ارسلان سے کیا چاہتا ہے۔ چونکہ گیہاتو کو علم ہے کہ بامسی بے اور عثمان بے بہت ذہین ہے اور بہادر بھی، اس لیے وہ یاولک ارسلان کے ذریعے ان دونوں پر نظر رکھنے اور ان کی پل پل کی خبر رکھنا چاہتا ہے کہ آگے ان دونوں سے کوئی خطرہ نہ ہو۔ ویورز، کورلوس عثمان سیزن 2 کی قسط نمبر 34 18 نومبر بدھ کی رات کو ATV کی اسکرین پر نشر کر دی جائے گی۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔